چاشنی پہ ہم مانے، لیکن روایت اگلے مصرے میں آئے گی کیوں؟ ہم سری کر رہا ہے علی سے ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے، لیکن شیخ تجھ کو دو گلیوں سے باب خیبر اٹھانا پڑے گا۔ کہ جب وہ لکھتے ہیں تو کچھ اشعار سنائی دیتے ہیں اور کچھ دکھائی دیتے ہیں، دیکھ کر سنا شاید میں وہ منظر آپ کو تصور میں دکھا سکوں۔ سبحان اللہ۔ کہہ کے مرحب سی تیرے حیدر لے کے انگڑائی گردن میں بہت اڑ رہا ہے ہوا میں، تیرے سر کو اڑانا پڑے گا۔ اچھا یہ اوپن چیلنج ہے، آپ دیکھیے گا اللہ سب یہ منظر سلامت رہے فرحان بھائی، اللہ ہم سب یہ منظر اپنی آنکھوں سے وہاں جا کر دیکھیں۔ اور مخاطب کس سے ہوں؟ جو مولا علی کا مخالف ہے، جو مولا علی کا مخالف ہے وہ نبی کا مخالف ہے، وہ اللہ کا مخالف ہے۔ سنیے، یاد رکھ مرتضیٰ کے مخالف، بیٹا ذرا بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے ویڈیو بناؤ، دوسرے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، بیٹھ کے ویڈیو بنائیں، اب توجہ دے رکھیے گا۔ یاد رکھ مرتضیٰ کے مخالف، تو تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی یاد رکھ مرتضیٰ کے مخالف، تو تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی جائے پیدائش مرتضیٰ پر اپنے سر کو جھکانا پڑے گا۔ حیدر میں آنا پڑے گا، عزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ اور کراچی کی اور پاکستان کی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب مجلس ہو یا میلاد ہو، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مجلس امام حسین علیہ السلام ہو یا جشن مولا علی ہو، ہمارے ہاں سبھی شرکت فرماتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہوں یا دیگر مسالک کے بیشری بھائی ہوں یا اہل دیوبند ہوں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، میں اپنا پریکٹیکل بتا رہا ہوں، جس علاقے سے ہمارا تعلق مارٹن روڈ سے ہے۔ ہم نے بچپن میں جو برادران اہل سنت کی مساجد ہے اس سے ہمیشہ محرم میں مولا حسین کا نام ہی سنا ہے، بے شک، اور بے شک باقی ایام ہوتے ہیں اس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے۔ چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو لوگوں کے ذہنوں میں تصور تھا کہ اہل سنت میں اہل بیت کا ذکر سننے کا رواج نہیں، ایسا سوچتے تھے لوگ، اور یہ تصور بھی تھا کہ اہل تشیع میں جو ہے وہ نعت نہیں پڑھی جاتی، جبکہ پڑھی جاتی ہے سوشل میڈیا۔ آئیے ملتا جزاک اللہ، صلوات پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد
آپ ادھر بیٹھیے اوپر. محمد والے محمد بلند بزم حیدر میں آنا پڑے گا. ہمارے یہاں جب ہم نے یہ کام تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں تو کسی کے چہرے پر نہ میلاد میں اور نہ مجلس میں کسی کے چہرے پر نہ شیعہ نہ سنی نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا. سب کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے, وہ عاشقان مصطفیٰ اور عاشقان اہل بیت کا. میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں, جو ہمارے محلے میں ہم نے دیکھا ہے سب نیاز کھاتے بھی ہیں, سب مجلس میں آتے بھی ہیں, سب میلاد میں شریک بھی ہوتے ہیں, اور ہم نے کوئی فرق نہیں دیکھا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم سے اور کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت. تو بزم حیدر میں آنا پڑے گا, بزم حیدر میں آنا پڑے گا. اب موت تو انسان کو مار دیتی ہے, لیکن اس ذکر کا کرم دیکھیے, میرے مولا علی کا کرم دیکھیے کہ موت جینے کی دے گی دعائیں, زندگی ناز اٹھائے گی لیکن موت جینے کی دے گی دعائیں, زندگی ناز اٹھائے گی لیکن بغض حیدر کے موذی مرض سے اپنے دل کو بچانا پڑے گا. اور باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. ہاں مگر در پہ رضوان کو پہلے نقش ماتم دکھانا پڑے گا. جب میں مصرع پڑھتا ہوں اس کو میں دو طریقے سے جملہ پڑھتا ہوں. غور جاٹوی صاحب کا کلام تھا تو میں نے اس کا دوسرا مصرع تبدیل کیا. غور جاٹوی صاحب کو پہلے بتایا کہ میں اس کو پڑھ سکتا ہوں, انہوں نے کہا پہلے میرا والا شعر پڑھ دو پھر دوسرا مصرع. سلامت رہے بتائی چاہوں گا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جنت میں صرف مسلمان نے نہیں جانا. ہر نبی کے دور میں جو نبی کا اللہ کے نبی کا امتی متقی تھا اور رسول کے اپنے نبی کے دور میں اس دنیا سے چلا گیا تھا, تو وہ متقی اپنے نبی کے ساتھ جنت میں جائے. ایسے ہی تو ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پر میں مصرع اس لیے تبدیل کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے مصرع پڑھا کہ باقی جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی, ہاں مگر در پہ رضوان کو پہلے نقش ماتم دکھانا پڑا. اچھا اب میں یہاں پہ ماتم کا لفظ ہٹا دیتا ہوں کیونکہ ہمارے جو دیگر مساجد میں مسلمان بھائیوں میں ماتم نہیں کیا جاتا, تو یہاں پر میں یہ والی بات ہٹا دیتا ہوں. لیکن اس کی جگہ جو دوسری بات لاؤں گا نا, اس میں صرف مسلمان تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر سے تعلق رہنے والے ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کا انسان اگر وہ عمل کرے گا تو جنت میں 100% جائے گا. سلامت رہے. اگر یہ عمل نہیں ہوا تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا, چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو. اگر اس نے یہ عمل نہیں کیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی مسلک کا انسان ہو یا کسی بھی مذہب کا انسان ہو. اگر یہ عمل نہیں ہوا تو جنت میں نہیں جائے گا. عمل ہوا تو جنت میں 100% جائے گا, ہاں یا نہ, یس یا نو. اگر آپ کا عقیدہ اجازت دے پہلے مصرع سنیے گا, اجازت دے تو ہاتھ بلند کر کے سارے شیخ بھائی مل کر سنیے گا کہ میں پہلے مصرع سنیے گا. ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو کسی امتحان میں ڈال دوں. مصرع پہلے سنیے گا, عقیدہ اجازت دے تو ہاتھ اٹھائیے گا کہ باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی.
کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ تو مالکہ ہے وہ خلد بریدی، فاطمہ کو منانا پڑے گا، فاطمہ کو منانا پڑے گا۔ ایک کلام کی فرمائش کل سے وہی ہے، کل میں نے مارٹن روڈ میں پڑھا تھا تو یہ کلام میں نہیں پڑھ پایا تھا، اب میں کوشش کروں گا آپ کے درمیان پڑھوں۔ بسم اللہ بسم اللہ جعفر صاحب کا لکھا ہوا پڑھا ہوا کلام ہے، خدا ان کو اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرمائے۔ مومنین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کے لب و لہجے میں پڑھ سکوں، میں ان کی طرح نہیں پڑھ سکتا، وہ مجھ سے بہت اچھا پڑھتے تھے، میں 1% بھی ان کے جیسا اچھا نہیں پڑھ سکتا، لیکن بس کوشش کروں گا تاکہ ان کی یاد جو آپ کے دلوں میں ابھی تک زندہ ہے وہ مزید تازہ ہو جائے۔ جب خدا کو